وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے جو ہیں وہ فریب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے وہ کہیں بھی نجات نہیں پا سکیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں، کوششوں میں، ان کی قوتوں میں، قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اور ان کو فریب دے کر ایسا کر دوں گا کہ وہ ساری چیزوں کا ایک ہی وہ میرے راستے پہ خرچ کرتے رہیں گے۔ اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے، اسے بھی دیوتا کے نام پر آزاد کر دیتے، اور کان چیرنا اور اس بات کی علامت تھا کہ یہ جانور جو ہے یہ آزاد کر دیا گیا ہے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، بلکہ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر، وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشاء فطرت سے گریز کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، اور مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیے گئے تھے۔ یہ سارے جو فطرت کے خلاف کام ہوتا ہے، یہ سارا صریحاً شیطان کی طرف سے ہے۔ فطرت کے خلاف کام جس طریقے سے ہم عورتیں اور مرد اور سارے جو آج کل کا معاشرہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم بچے پیدا کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، ہم بھی باہر نکلیں گی، ہم بھی کمائیں گی، اور عمل قوم لوط بہت زیادہ یہ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، اور اس کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، کہ لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے،
اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں سے لوگوں کے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل کا جو حکم دیا گیا تھا اس پر کس طرح عمل کیا جائے، جبکہ ایک بیوی جو ہے وہ دائم المرض ہے یا تعلق زن جو ازدواجی تعلق ہے وہ اس کے قابل ہی نہیں رہی، کہ اس صورت میں بھی اس پر لازم ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانیت برتے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے؟ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یعنی کہ طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان کی روش اختیار کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اس آیت سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعداد جو ازدواج ہیں ان کی اجازت دے رہا ہے کہ 4 بیویاں کر سکتی اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے رہا ہے اور اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد فوراً ہی یہ بیان فرما دیا گیا کہ لہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ۔ اس فکرے نے تو موقع اس مطلب کے لیے باقی چھوڑا ہی نہیں جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمانوں اور زمین میں ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، جو کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا حاصل کرنے کا طلبگار ہوگا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے اور دنیا کے بعد یہاں پر اچھا کھا جاؤ، اچھا پہن جاؤ، اچھا زندگی گزار جاؤ، اچھا رہ جاؤ، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر لو اور اچھے معاملات کر لو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے واقعی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے لیے انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے جو آخرت کی نیت سے کام کرتے ہیں، جو اپنی دنیا کی زندگی سے آخرت کمانا چاہتے ہیں اور کماتے ہیں، انہی کے لیے آخرت میں حصہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا کے واسطے خدا کے لیے اس پہ گواہ بن جاؤ، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی جو حقدار ہیں خود تمہاری اپنی ذات ہے، تمہارے والدین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں۔
فریق معاملہ خواہ مالدار ہوں یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں الفاظ ایمان کا لفظ جو ہے وہ دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کی بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے۔ اس آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں